کش کی ذخوری ہرید استاد دروے اور قدم دے ہمیشہ زماں بسروے. نہ پوچھ کے کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے, یہ دیکھ کے کیا رنگ ہے تیرا میرے آگے. فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. السلام علیکم. پروگرام فن اور وکیل جسٹ ون ٹی وی اور میں آپ کی ہوسٹ ایڈوکیٹ نرگس ناہید. ناظرین, آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے جو مہمان ہیں لنڈن کونسل, ہمارے بہت اچھے بھائی اور بہت ہی بڑے سوشل ورکر. لیکن ان کی اور بڑی وجہ شہرت ہے جو میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ یہ مشہور و معروف اداکار فردوس جمال کے چھوٹے بھائی ہیں جناب ناصر جمال خان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. ماشاءاللہ وہ بہت اچھے اور بڑے ہی انہوں نے ٹرسٹ وغیرہ بھی بنایا ہوا ہے اور بڑے ویلفیئر کے کام کرتے رہتے ہیں. وکالت کے علاوہ بھی ان کا علمی ادبی بڑا شوق ہے, اور کیونکہ پٹھان ہیں اور رحمان بابا صاحب کو بہت انہوں نے پڑھا ہے, وہ ان سے انسپائر بھی بہت زیادہ ہے. آج ان سے کچھ ہم پشتو کی شاعری بھی سنیں گے کہ خیبر پختونخوا اس کی بھی نمائندگی آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہو رہی ہے, اور میں بہت خوش ہوں. آئی ایم شیور کہ آپ بھی جب ان کی باتیں سنیں گے تو آپ بہت خوش ہوں گے. تو جناب ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ سو نے نائس آف یو سر, آج آپ تشریف لائے یہاں پہ. اور مطلب مجھے پتہ ہے کہ آپ کتنے مصروف ہیں, اپنے فیلڈ میں کتنے مصروف ہیں, اور اس کے علاوہ بڑے کام کرتے رہتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دی ون آف دوز پرسنالٹیز جنہوں نے دنیا میں قانون دیا. قانون کیا کہ آپ بچہ پیدا ہوتا ہے تو قوانین شروع ہو گئے, نبی پاک نے دے دیے, اور قبر تک قوانین ہیں. ہم تو مسجد میں جاتے ہیں تو قدم بھی نبی پاک کی سنت کے مطابق رکھتے ہیں, وضو بھی کرنا ہے تو نبی پاک, یہ پروسیجر ہے, یہ پروسیجر نبی پاک دے چکے ہیں. کہ آپ نے ایک بہت ٹرسٹ بنایا ہوا, ایک مریم ویلفیئر ٹرسٹ, تو یہ بی بی مریم کے نام پہ رکھا ہے, حضرت مریم کے نام پہ رکھا ہے. اصل میری جو کہ روحانی سے بہت لگاؤ تھا شروع سے, بچپن سے ہی, تو میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا کہ کیوں جو ہے ہمارے انبیاء اکرام پہاڑوں کا سفر کیوں کرتے تھے, علیحدہ سے بیٹھ کے عبادت کیوں کرتے تھے. آپ دیکھیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے کے جایا کرتے تھے, موسیٰ علیہ السلام کے بارے اور میں, علیحدہ بیٹھ کے موسیٰ علیہ السلام وہ کلام کرنا پہاڑوں پہ یا بلندی پہ جا کے, یہ اللہ کیوں اتنا قریب ہو جاتا ہے انسان کے, حالانکہ اللہ تو شہرک کے قریب ہے. جی جی جی. تو یہ میرا کانسیپٹ, مجھے یہ ہر وقت میرے دھچکا لگا رہتا تھا. پھر میں جب ٹیلینور میں ایز اے لیگل ایڈوائزر, ان کی مطلب ایک کانٹریکٹ تھے, کانٹریکچوئل ان کا ایک تھا ہمارے ساتھ, تو میں وہاں پہ ٹاور کی, وہاں پہ میرا لیگل اوپینین, وہاں پہ میں سروے ریسرچ کے لیے جایا کرتا تھا. تو وہاں پہ کشمیر میں جا کے پھر میں جب وہ ٹاور کے لیے میں سرچ کر رہا تھا, ان کی لینڈ ایکوزیشن وغیرہ ہوتی ہے, تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ عورتوں کو چارپائی پہ لٹا کے, جو پریگننٹ وومن ہیں ان کو چارپائی 2.5-3 گھنٹے کے سفر پہ سڑک پہ لایا جاتا. او مائی گاڈ. اور اس دوران کئی کیجوالٹیز اور ڈیتھس. لمبا ٹائم ہے, ایک لیبر میں کوئی خاتون ہے اگر تو ڈلیوری ہے تو 2.5-3 گھنٹے بہت ٹائم ہے. تو وہاں پہ جا کے میرے ایک دل کی خواہش پوری ہوئی کہ اے اللہ, جہاں پہ کچھ نہیں ہے, جہاں پہ لوگ تو تیرے آسرے پہ جی رہے ہیں, جہاں پہ کوئی مسیحا نہیں ہے, تو اے اللہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ادھر بھی کوئی ڈاکٹر نہیں تھا, اللہ کی ذات تھی اور بی بی مریم تھیں, تو اے اللہ یہاں بھی کوئی وسیلہ بنا دے ان عورتوں کو, ان بچوں کو جو کہ ہاسپٹل تک جانے سے پہلے ہی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں. یہ جو یہ ٹرسٹ ہے, یہ سن 2010 میں ہم نے وہاں بنائی, اور مسلسل سٹرگل ہے. اب یقین کریں یہ بہت آپ کا ایک صدقہ جاریہ ہے, اور اللہ اجر دینے والا ہے. انسان تو خیر, ہم تو بلکہ ہم نے اس کو ہم نے فنڈ ریزنگ مہم اور اس کو ہم نے باقاعدہ ایڈورٹائز اس لیے نہیں کیا تھا کہ کچھ چند اشخاص مجھ سمیت ہم چاہ رہے تھے کہ بھئی اس کو ہم نہ ہی مطلب ہے کہ کریں. لیکن اب میں اپیل کرتا ہوں کہ اب چونکہ وہاں کے حالات ایسے ہیں کہ کیجوالٹیز بڑھ رہی ہیں اور مریضوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے, ہم سے مینیج ذرا مشکل ہو رہا ہے. اب ہم 50 بیڈس کا وہاں پہ ہاسپٹل شروع کیا ہے, کیونکہ پہلے میں یہ بتاتی جاؤں کہ پہلے 10 بیڈس کا وہاں ہاسپٹل ہے, بٹ یہ چاہتے ہیں کہ 50 بیڈ کا ہاسپٹل ہو, اور اس میں ہمارے ماشاءاللہ بڑے مخیر حضرات ہیں, بہت رحم دل لوگ ہیں, بڑے کائنڈ ہارٹیڈ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ لوگوں کی ہیلپ کریں. اور انشاءاللہ ایم شیور کہ چلے اس پروگرام کے حوالے سے آپ اگر کچھ کرنا چاہیں
تو بلکہ ہماری این جی او کا جو موٹیو ہے آبجیکٹیو ہے کہ جہاں کوئی ادارہ کوئی حکومت نہیں پہنچی ہم نے ادھر جا کے کام کرنا ہے. اور الحمدللہ ہم نے آج جو کشمیر میں ہم جہاں یہ کام کیا ہے آج تک کوئی ادارہ نہیں پہنچا. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم دے اور ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم بھی نیکی کے کاموں میں کچھ ایک اینٹ تو اپنے حصے کی لگاتے جائیں نا. تو اچھا سر آپ کا تعلق پٹھان فیملی سے, پٹھان بڑے سخت ہوتے ہیں ویسے اور فردوس جمال ماشاء اللہ آپ کے بھائی فردوس جمال کی میں تو بڑی فین ہوں. ہم بچپن میں ہی ان کے ڈرامے دیکھا کرتے تھے. آپ دیکھیں کہ وارث کے انور کو کون بھول سکتا ہے. اوکے, اور پھر یہ کہ جو تھا نا ان کا بڑا خوبصورت ڈرامہ مجھے اب بھی یاد ہے, من چلے کا سودا, وہ اشفاق احمد خان نے لکھا تھا. 8 کردار تھے اس میں. ہاں, اور اس میں آپ دیکھیں ان کی اتنی خوبصورت اداکاری تھی نا, تیرے من چلے کا سودا, کھٹا اور میٹھا. واہ. بلکہ اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا میں چونکہ ان کے ہم قریب رہے ہیں, سیلیبریٹی ہے, تو لوگ بھی چاہیں گے کہ ان کی لائف کے بارے میں ایکٹنگ کا جو ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ صلاحیت بھی دی. ہاں, لیکن آپ کو ایکٹنگ کی طرف نہیں لے کے آئے. نہیں, وہ کسی کو بھی نہیں, بلکہ ہماری فیملی ہی خلاف تھی. ہم آپ نے جیسے کہا نا پٹھان بڑے, بلکہ ہم 7 بھائی ہیں اور میں سب سے چھوٹا ہوں, اور کوئی بھی فردوس جمال کے علاوہ, بلکہ وہ بھی بھاگ کے آگے تھے, چچا تایا وغیرہ جو تھے. لیکن ویسے سر لگتا نہیں ہے وہ جب بولتے ہیں نا تو وہ اتنی خوبصورت اردو بولتے ہیں, اتنی اچھی ان کی ڈائلاگ ڈیلیوری ہوتی ہے کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ بھائی, ورنہ عام طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ پشتو بولنے والے جب اردو بولتے ہیں تو تھوڑا سا پتہ چلتا ہے کہ یہ پٹھان ہے. اصل میں جو ان کو جو مطلب ایج حاصل ہوا, میرے والد صاحب بہت انسپائرڈ تھے دلیپ کمار سے. اچھا, چونکہ وہ بھی پشاور سے تعلق تھا, تو وہ اکثر انڈیا بھی جاتے تھے دلیپ صاحب سے ملنے. وہ ان کی خواہش تھی کہ کوئی میرا بیٹا بھی, فردوس بھائی پہ ان کی نظر تھی نا بچپن, تو وہ جناب بچپن سے ہی 5-6 سال کی عمر میں گود میں اٹھا کے 4-5 ان کو سینما ہال لے جاتے تھے, ان فلمیں ان کو دکھانی. تو وہ بچپن سے ہی فردوس صاحب جو ڈائلاگ ڈیلیوری ہے ان کی, وہ جو ایکسنٹ ہے ان کا, وہ بچپن سے باپ کی رہنمائی تھی ان کی. خیر فردوس صاحب جب لاہور آئے تو وہ بتاتے ہیں کہ جی مجھے تو پی ٹی وی میں انٹر بھی نہیں ہونے دیتے تھے, کہ جاؤ تم کدھر پشاور سے آ گئے, جاؤ واپس اپنے. تو خیر بہرحال ان کی ایک اسٹرگل ہے, ایک محنت ہے, اور ان کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت بھی دی تھی جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بھی دی, مقام بھی دیا. قسم کی انہوں نے رول کیے اور کمال رول کیے. کہ میں جب قائد اعظم لاء کالج میں فرسٹ ایئر میں تھا تو ہم ماڈل ٹاؤن میں رہتے تھے نا, میں فردوس بھائی کے ساتھ ہی تھا. تو فرسٹ ایئر میں فردوس بھائی نے مجھے ہر طرح کی مطلب سہولیات دی ہوئی تھی, فیسیلیٹیز, گاڑی دی ہوئی تھی. تو میں فرسٹ ایئر گاڑی میں جایا کرتا تھا. اچھا, کالج میں نا, اور بڑی بات ہے اس وقت گاڑی میں کسی. لیکن پھر میں سیکنڈ ایئر میں جب اس درخت کی چھاؤں سے میں نے کہا کہ اب نکلنا چاہیے, کیونکہ میں اپنی شخصیت جو ہے وہ اثر انداز ہو رہی ہے, پھر میں سائیکل پہ جانا شروع ہوا. اچھا, واو, کہاں گاڑی سے اتر کے سائیکل پہ آ گئے؟ وہ پھر ایک واقعہ تھا جس کی وجہ سے مجھے گھر چھوڑنا پڑا. وہ پھر میں ہاسٹل میں رہنا شروع کیا. میں نے کہا جی اب میں نے اپنی کمائی, پھر دوست مجھے کہتے تھے یار تم گاڑی پہلے آتے تھے, ہم سائیکل پہ. میں نے کہا جی سائیکل میری اپنی اپنی ہے, گاڑی بھائی کی تھی. گاڑی بھائی کی تھی. ایک واقعہ میں قائد اعظم لاء کالج کے حوالے سے نفیر ملک صاحب سے, تو وہ میں چونکہ اسٹوڈنٹ تھا وہاں پہ, تو ایک دن بس کوریڈور میں نا جہاں پہ ان کا آفس تھا, تو وہ باہر نکلے تو ناصر کیا حال ہے, ٹھیک ہے. تو ساتھ کوئی ان کی گیسٹ ویسٹ بھی آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی یہ ہمارے فردوس صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں, فردوس جمال ٹی وی آرٹسٹ. تو میں نے تھوڑا سا مائنڈ کیا, میں نے کہا ناصر کیوں مائنڈ کیوں کیا, کوئی مایوب بات تو نہیں ہے. لیکن میں نے کہا جی میں ذرا چاہ رہا ہوں کہ میں ان کے نام کو کم استعمال کروں. لیکن چلو کوئی نہیں, لیکن وہ ایک ان کی یہی دیکھیے, ان سے ہم ڈینائی نہیں کرتے, ان کا ایک نام ہے. لیکن میں ان دوستوں کو جو چاہتے ہیں کہ بغیر محنت کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں, محنت کے بغیر کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن بہرحال آپ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. یہ آپ کا پیغام ہے, پیغام دیجیے گا. بالکل, کہ یہ پیغام یہ دے رہے ہیں کہ محنت کے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا, خواہ آپ کے پیچھے کتنے ہی بڑے بڑے نام کیوں نہ ہوں. آپ کو یہ نہ سوچیں کہ اگر میرا بھائی, مطلب میں اس لیول پہ بات کرتی ہوں کہ اگر کوئی یہ کہ جی چلے جی میرا بھائی تو منسٹر لگا ہوا ہے جی, یا میرا بھائی پرائم منسٹر بھی لگ گیا ہے, یا کوئی میں کہتی ہوں کہ پریزیڈنٹ بھی لگ گیا ہے, تو پھر بھی آپ کی اپنی محنت جو ہے وہی کاؤنٹ ہوتی ہے. اس میں ایک مثال دوں گا. کچھ جیسے غیر مسلم لوگ تھے جو کیا کرتے تھے کہ جی نبی پاک صاحب, یعنی ان کے پاس ڈگری نہیں تھی یا وہ لکھنا نہیں جانتے تھے, ان کے لیے تھا کہ آج یونیورسٹی یو کے میں یا یونائٹڈ اسٹیٹس میں ان کے بارے میں یہ کمنٹس آئے ہیں کہ از دا فرسٹ لا گیور. مطلب یہ ہے کہ چلے وکالت کے حوالے سے تو آپ نے سوچا کہ میں نے وکالت اس لیے کی کہ میں تھوڑا سا نا خود
اپنے آپ کو میں اپنی پہچان بنانا چاہتا تھا کہ میں نے اداکاری اس لیے نہیں کی کہ ٹھیک ہے ایک بھائی تو کر ہی رہا ہے، تو مجھے کوئی انٹرسٹ بھی نہیں تھا، روحانیت تھی آپ کے اندر. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے آ کے سب سے پہلے اپریٹرشپ کی یا پھر جونیئر شپ کی، آپ بتا رہے تھے کہ وہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ تھے اور وہ بہت روحانی شخصیت تھے، ایون یہ کہ اب ان کا مزار بھی ہے، تو ان کے بارے میں بتائیے گا وہاں سے آپ نے کیسے انسپائر ہوئے، کیا انسپائریشن آپ نے ان سے لی؟ اچھا میں تھوڑا سا جو شروع کروں گا، میں انسپریشن جو تھی میں رحمان بابا سے شروع کروں گا کہ ان کی میں بہت انسپائر تھا. وہ تو شاعری کے حوالے جی سے جی نہیں، ان کی لائف کا بھی ایک حصہ ہے. ان کے جو بڑے بھائی تھے عزیز خان، وہ رحمان حاکم. بابا پشتوں کے بہت بڑے شاعر تھے. جی جی ان کے بھائی تھے عزیز خان، وہاں کا حکمران تھا، اچھا بادشاہت تھی اس کے پاس. یہ رحمان بابا چونکہ مطلب روحانیت مطلب اللہ کی طرف زیادہ رجحان تھا، تو یہ وہ اس کے دربار اور ساری سہولیات چھوڑ کے وہ چلا گیا جنگلوں میں. تو ان کی شاعری زیادہ پتوں اور پتھروں پہ ملتی تھی. اچھا چلے ان کی شاعری تو سنائیں. وہ مطلب اکثر ایک ان کا مصرع بھی ہے کہ چڑھتا عزیز خان چڑھتا ملنگ عبد الرحمن. کہتا کہاں، وہ لوگوں سے پوچھا کرتا یار تمہارا بھائی تو بادشاہ ہے، تم ادھر جنگلوں میں کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہا کرتا تھا کہاں عزیز خان، کہاں ملنگ عبد الرحمن. کہتا میں فقیر بندہ ہوں، مجھے کیا ان محلوں سے لینا ہے. رحمان بابا کی جو میں نے لائف کو مطلب اپنا ایم بنایا تھا، ان کی ایک شاعری، ٹھیک ہے. تو اس میں جناب رحمان بابا فرماتے ہیں کہ کم طالب مطلوب مندلے دے بخوب کے، کم طالب مطلوب مندلے دے بخوب کے، ہاگا سوک چت طلبگاری سبخوب کا. رحمان بابا فرماتے ہیں وہ کون سا طالب علم ہے جس نے سوتے میں نیند میں علم حاصل کیا ہو، اور جو علم حاصل کرتے ہیں وہ پھر سویا نہیں کرتے. آگے وہ کہتے ہیں زرحمان دیار بندہ و خدمتگارم، زرحمان دیار بندہ و خدمتگارم، یعنی نام آگے نا خدمتگارم، ہاگا سوک چی خدمتگاری سبخوب کا. اب لفظ آگے اردو کے، اب اس کو رحمان یعنی اللہ سے تشبیہ دیتا ہے کہ میں رحمان بندوں کا خدمتگار ہوں، یار ہوں، ملن والا ہوں. اور جو خدمت کرتا ہے، جو رحمان ہے، پھر اس کو کہاں نیند آتی ہے، پھر وہ کہاں سوتا ہے. کیا بات. تو وہاں سے یہ جو دو شعر تھے نا، یہاں سے کہ نہیں جو خدمت کرنے والے ہیں، جو علم والے ہیں، یہ پھر سویا کم سوتے ہیں. فرسٹ ٹائم میری کسی نے، میں دعا چاہ رہا تھا کہ کوئی بزرگ ملے، تو مجھے کسی نے بھیج دیا جی آپ شام نگر میں، یہ 1997 کا واقعہ ہے، کہ آپ جائیں جی شام نگر میں ایک بزرگ ہیں وہ آپ کے لیے دعا کریں گے. تو ان دنوں خیر میں اپنی خود ایک لائن ڈائریکشن میں چاہ رہا تھا کہ مجھے کوئی اسٹرگل کرنی ہے. خیر میں وہاں پہ گیا تو وہاں ان کے آستانے میں بیٹھا، تو میں جب وہاں پہ جہاں پہ وہ دعا کیا کرتے تھے، لوگ آ کے دعا کرواتے تھے، تو میں ان کے کمرے میں بیٹھ کے پہلے تو میں ان کو نہیں دیکھا، میں ان کی چاروں طرف دیواروں کو دیکھ رہا تھا جو چھت تک کتابوں سے بھری ہوئی تھی. واو ماشاء اللہ. میں کیونکہ میں وکیلوں سے بڑی ان دنوں اچھا نہیں سمجھتا تھا. اچھا جی، میں ان دنوں وکالت بھی اس نہیں. میں جھگڑا ہو سکتا ہے. جی جی میں بڑی پرو ایڈوکیٹس ہوں بھائی. میں یہ وکالت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، پہلے کی. تو جب میں خیر پھر میں بزرگ کو دیکھا کہ جی وہ دعا بھی کر رہے ہیں، لیکن کوئی پیسے دیتا تھا تو وہ لیتے نہیں تھے. نہیں، انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے پیسے. وہ دعا بھی، لوگوں کے مسئلے بھی حل ہو رہے ہیں، دعا بھی ہو رہی ہے. تو کچھ نے کہا جی ہمارے سرکار ہمارے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، ہم کیس کرنا چاہتے ہیں کہ فلاں جگہ قبضہ ہوا. اچھا وکیل تھے یعنی وہ. جی جی فلاں جگہ قبضہ ہوا ہے. تو سرکار فرماتے ٹھیک ہے بیٹا یہ دعا بھی پڑھو، میں آپ کا کیس بھی لڑتا ہوں، فیس نہیں ہے بیٹا، پھر جب آئے تو دے دینا، نہیں ہے کوئی بات. تو یہ کیسے کئی 100 کیسز انہوں نے ایسے ہی کر رہے تھے. میں ان کو دیکھ رہا تھا، ان سے میں انسپائر ہو رہا تھا. تو ان دی اینڈ میں نے جب میں ان کے پاس دعا کے لیے گیا تو کہ بیٹا جی کہاں سے آئے؟ میں نے کہا جی پشاور سے. جی کیا چاہیے؟ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں وکیل بن جاؤں. اچھا میں نے کہا جی سورسز بھی نہیں ہیں. اچھا یعنی ان کو دیکھ کے آپ انسپائر ہوئے کہ وکیل یہ بھی کر سکتے ہیں، تو پھر آپ نے کہا میں وکیل بن جاؤں. واو. پھر مجھے وہاں سے نام بتائیے گا سر. جی خواجہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ. آج کل ان کا مزار ہے محلن وال. اچھا اسٹاپ کے اوپر ہی مین ملتان روڈ سے جب آپ جاتے. وائٹ سا بہت بڑا سا رہا نا. جی جی حق ولی دربار کے نام سے مشہور ہے. اچھا حق ولی دربار. حق ولی دربار کے. جی حق ولی دربار کے نام سے مین روڈ، بلکہ اسٹاپ بھی ان کے نام سے بن چکا ہے، حق ولی دربار اسٹاپ. تو یہ 1997 کی بات ہے. تو ان کی شخصیت کو دیکھ کے کہ نہیں یار وکیل اس لیول کے بھی ہوتے ہیں، بغیر فیس کے کیسز بھی لے رہے ہیں، لوگوں کے لیے بھاگ رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے اور ہیں. یہ وکالت تو ہے ہی ولیوں کا پیشہ.
موکل آپ کا گھر میں بیٹھا ہے, کلائنٹ گھر میں ہے, آپ پاگلوں کی طرح فائل لے کے اس کی دوڑ رہے ہیں, اس کے حق کے لیے دوڑ رہے ہیں, کبھی ایک وکیل عدالت میں جا رہے ہیں. کہ یہ صفت خداوندی ہے, صفت خداوندی. الوکیل. بلکہ اگر اس کو, میں گارنٹی سے کہتا ہوں, اگر اس کو دیانتداری سے اس شعبے کو کوئی وکیل کرے نا, میں کہتا ہوں کہ کبھی کوئی وکیل بھوکا نہیں مر سکتا. الوکیل, کارساز, پھر چونکہ وہ لوگوں کے کام آنے والے. نبی پاک سے جو محبت ہے, وہ چونکہ رحمان بابا کے ایک شعر میں بس سنانا چاہوں گے, تو وہ وہی شاعری انسپائرڈ ہے. ایون علامہ اقبال بھی اپنی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں رحمان بابا کی شاعری کے بارے میں جو ترجمہ ہوئی تھی, کہ نبی پاک کے بارے میں ان کی محبت میں جو انہوں نے ایک شعر, رحمان بابا کا ایک شعر ہے, کش کی ز خور ہیرے دستاد دروے, کش کی ز خور ہیرے دستاد دروے, اور قدم دے ہمیشہ زماں بسروے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کاش میں تیرے در کا کوئی ذرہ ہوتا اور تیرے قدم مبارک ہمیشہ میرے سر پہ ہوتے. علامہ اقبال کا ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو اس میں وہ سارا کانسیپٹ چھپا ہوا ہے کہ آپ کی تربیت سے نہیں بچے ٹھیک ہوں گے, آپ کی جو آپ اس کے لیے رشوت اور کرپشن, بڑے بڑے محل بنا رہے ہیں, کرپشن کر کے آپ بچوں بڑے بڑے جو ان کے لیے پلازے بنا رہے ہیں, جو فیکٹریاں بنا رہے ہیں, یہ کام نہیں آئیں گی. یہ بھی کریں, ٹھیک ہے, بچوں کے لیے کچھ کریں, لیکن ان کی آخرت کی بھی فکر کریں جو ایک دائمی زندگی ہے. دائمی زندگی ہے. اور کرپشن دنیا میں تو کیا ہے, بچوں کو حرام نہ کھلائیں, کرپشن کر کے آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان کی دنیا اچھی کر لیں گے, بلکہ آپ بھی گواہ ہیں, آپ ان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. بلکہ آپ کی گواہ ہیں, میں بھی گواہ ہوں. جتنی لڑائی جھگڑے ماں باپ چھوڑ جاتے ہیں نا جائیداد کی شکل میں, اس پہ ہوتے ہیں اتنے جھگڑے, جتنی بے سکونی گھروں میں, جو ماں باپ سمجھتے ہیں ہم جائیدادیں چھوڑ گئے ہیں اولاد کے لیے, وہ غلط فہمی کا شکار ہیں. کوئی بھی بچہ جو اگر تو اچھا ہوا, اگر اس کو نظر ہوئی, وہ جائیداد تو کام آ جائے گی, ادروائز یہ جائیداد ختم ہو جائے گی. ختم. تو وہی باتیں ہیں کہ جو مائیں اپنے بچوں کو بہترین تربیت کرتی ہیں اور جو اللہ اور رسول کی انہیں سمجھ دیتی ہیں, انہیں دین کی سمجھ دیتی ہیں, دنیا کی سمجھ بھی ڈیفینیٹلی, دین دنیا دونوں ساتھ ساتھ چلنے چاہیے. اور والد, جو اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ جو والد بہترین اپنے اولاد کے لیے کیا کرتا ہے, بہترین تربیت ہے جو والد اپنے بچے کی کرتا ہے. تو یہی بات ہے کہ بچے کو اس دائمی زندگی میں خوش رکھیں جو دائمی زندگی اس پہ آنے والی ہے. یہ تو جیسے وہ کہا نہیں کسی شاعر نے کہ اس مصور کا شاہکار 60-65 برس اور بس بالکل. میں چھوٹی سی, تو یہ تو دنیا اتنی سی ہے نا, یا 2-4 سال اوپر نیچے تو سو واٹ ہو جاتا ہے, پھر جانا ہم نے وہی. میری لائف کا جو زیادہ تر میں نے حکایات اور واقعات جو ہیں میں بہت زیادہ پڑھا کرتا تھا, حکایت سعدی وغیرہ. اگر چھوٹا سا میں ایک واقعہ جو لوگ جو ہماری ٹرسٹ کے حوالے سے جو میں اس میں آیا, یہ حکایت سعدی سے میں نے لیا تھا کہ ایک شخص, چونکہ موسیٰ علیہ السلام کلام فرماتے تھے جا کے اللہ تعالیٰ سے, کوہ طور پہ جا کے, تو ایک قوم کے بندے نے کہہ دیا کہ جی میں بہت شوقین ہوں جانور رکھنے کا, میں نے بہت سے جانور پال رکھے ہیں, میرے گھر میں ہر قسم کا جانور ہے. تو موسیٰ علیہ السلام, اللہ سے آپ مطلب التجا کریں کہ میں جانور کی بولیاں سیکھنا چاہتا ہوں. اچھا. تو موسیٰ علیہ السلام, تمہیں کیا یار, اپنا آپ جو اللہ کے احکامات ہیں اس کے مطابق زندگی گزارو, جانوروں میں کیوں تم ان چکروں میں پڑنا چاہتے ہو کہ جانور کیا بولتے ہیں کیا. خیر وہ زیادہ اصرار کیا اس نے, اور موسیٰ علیہ السلام گئے, اللہ سے دعا کی تو وہ قبول ہو گئی. اب وہ جناب جانور کی بولیاں سمجھنے شروع ہو گیا. اب اس کے گھر میں جو ایک بلی اور کتا, یہ زیادہ آپس میں باتیں کیا کرتے تھے نا. تو بلی اب کتے سے کہہ رہی ہے کہ مالک ہمارا بڑا کنجوس ہے. کتا کہہ رہا ہے بلی سے کہ مالک ہمارا بہت کنجوس ہے, ابھی تک کچھ کھانے کو اس نے دی, کافی دن ہو گئے. تو بلی نے کہا انشاءاللہ کل تمہیں کھانے کو مل جائے گا. وہ ایک مرغی ہے, ابھی بیمار ہونے والی ہے, تو جو مرنے لگے گی تو وہ مرنے سے پہلے ذبح کر لے گا. کیونکہ نقصان تو نہیں کرنا نا اس نے, جلدی ذبح کرے گا, پھر وہ ہڈیاں بچیں گی تو کھا لینا. خیر کتا بڑا خوش ہوا, چلو کل ہمیں مرغی مل جائے گی, کچھ کھانے کو مل جائے گا. وہ سن لیتا ہے بات, وہ جا کے کہتا ہے یار موسیٰ علیہ السلام ویسے کہہ رہے تھے کہ مجھے نہیں بولی سمجھنی چاہیے, میرا تو نقصان ہونے سے بچ گیا. وہ جا کے مرغی کو بیچ لیتا ہے. اب وہ جو مرغی بیمار ہونے تھی اس نے جا کے کسی اور کے پیٹے ڈال لی. ٹھیک ہے. خیر وہ اگلے دن مرغی ذبح نہیں ہوتی تو کتا بلی سے کہتا ہے یار تو بڑی جھوٹی ہے,
تم نے کہا تھا کہ کچھ مل جائے گا, وہ تو مالک مرغی بیچ آیا. بلی کہتی ہے نہیں, کل مالک کی بکری جو ہے نا وہ بیمار ہونے, جب وہ بیمار ہوگی تو وہ جا کے بیچ آئے یا ذبح کر دے گا اس کو. خیر وہ مالک سن لیتا ہے, وہ کہتا ہے یار یہ تو میرا نقصان ہونے سے بچ گیا, وہ بکری کو بھی جا کے بیچ آتا ہے. پھر کتا پھر بلی سے کہتا ہے کہ بھئی تم تو بڑی جھوٹی ہو, کئی دنوں سے جھوٹ بول رہی ہو. اس نے کہا, بلی نے کہا وہ چلیں, میرے تو حساب سے وہ مطلب اس نے ذبح کرنا تھا اس کو, بیچنا تو نہیں تھا اس نے. تو وہ کل اس کی گائے مرنے والی ہے مالک کی نا. وہ مالک پھر کہتا ہے یار میں تو بڑے نقصان سے بچ گیا ہوں, کل گائے جو ہے وہ مرنے والی ہے, مطلب مجھے ذبح کرنی پڑے گی. وہ جا کے وہ بھی بیچ آتا ہے, یعنی ایک مصیبت کو کسی کے ڈال دیا. اب وہ کتے کی اور بلی کی لڑائی زیادہ شروع ہو جاتی ہے تیز. تو کتا بلی کو لان تان کر رہا ہے. بلی کہتی ہے کتے سے کہ کل تمہارا رزق کوئی نہیں روک سکتا. کتا کہتا ہے کیسے؟ کہتا ہے کل مالک خود دنیا سے جا رہا ہے, تو جب وہ جائے گا تمہارے لیے رزق کی کمی نہیں ہوگی. وہ مالک سن کے دوڑتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ یہ بولیاں نہ سمجھو. تو وہ پھر کہتے ہیں جی اللہ سے درخواست کریں میرا یہ فیصلہ واپس لے لیں. تو وہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں, اللہ کہتا ہے نہیں اب فیصلہ میں واپس نہیں لے سکتا ہوں. پھر وہ دنیا سے چلا گیا اور وہ جانور کو بھی خوراک چھوڑ گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو یہ کچھ واقعات حکایات سے جن سے میں انسپائر تھا. وہ مجھے ایک شعر ماشاء اللہ وہ ہے کہ پلے بن کے ٹردے نہیں پنچھی تے درویش, پلے بن کے ٹردے نہیں پنچھی تے درویش, جنہاں نے کیتا رب تے توکل انہاں دے لیے رزق ہمیش. یہ مجھے میں بہت انسپائر تھا اس شعر سے. فیض بہت اچھے شاعر, ان کی بڑی خوبصورت شاعری. دشت تنہائی میں جانے جہاں لرزاں ہیں, تیری آواز کے سائے تیرے ہونٹوں کے سراب. کیا خوبصورت ان کی شاعری ہے, کمال ہے, کمال شاعری ہے ویسے نا. تو انہیں کیونکہ روحانیت پسند ہے تو اس لیے غالب کی میں وہی شاعری زیادہ پڑھی ہے جس میں تھوڑا سا روحانی ٹچ تھا. آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک, کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. اس کو اگر ہم نبی پاک کے عشق میں بھی لے جائیں, میرے دل کے کسی کونے میں ایک معصوم سا بچہ بڑوں کی دیکھ کے دنیا بڑا ہونے سے ڈرتا ہے. ہمیں وہ بڑا بننا ہے جس سے ہماری نسل جو ہے وہ ڈرے نا, کم از کم وہ یہ نہ کہ یہ لوگ یہ کچھ کر رہے ہیں, پتہ نہیں ہم بھی کیا کریں گے بڑے ہو کے. تو ایک ان کے لیے مثال بننا چاہیے, رول ماڈل بنے ان کے سامنے, ایک مثال بنے. اور یہ مثال آپ کیسے بن سکتے ہیں؟ محبت, فاتح عالم. کیا بات ہے. یہ نہ پوچھ کے کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے, نہ پوچھ کے کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے, یہ دیکھ کے کیا رنگ ہے تیرا میرے آگے. ہمیں وہ کردار کرنا ہے کہ ہم نے اوروں کو اچھا کرنا. نہ پوچھ کے کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے, یہ دیکھ کے کیا رنگ ہے تیرا میرے آگے. ہم نے وہ کردار اپنانا ہے کہ ہم اوروں کی زندگی کو اچھا کرنا ہے. اچھا, کوئی کتاب بھی لکھی ہے آپ نے؟ میں جی ایک ورکنگ کر رہا ہوں, اس پہ لکھ رہا ہوں. اچھا, میرے جو ہمارے کس ٹاپک پہ ہوگی وہ کتاب؟ وہ روحانیت پہ ہوگی. اچھا, وہ بھی روحانیت جی. وہ ہمارے جو بزرگ تھے خواجہ محمد اقبال صاحب, ان کا ایک آپ کے جو استاد بھی کیونکہ تھے, ایک ماڈل ایڈوکیٹ سپریم کورٹ تھے وہ خواجہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے کیسے مطلب ہے کہ اللہ تک رسائی حاصل کی, قربت کیا تھی. بلکہ ان کا ایک فرمان تھا کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ایک کمٹمنٹ کی کہ اے اللہ میں نے یہ دنیا کی زندگی, اس کی آسائشیں تیری رضا پہ قربان کر دی ہیں, اور اب اے اللہ تعالیٰ تو اپنی محبت مجھ پہ تمام فرما. تو یہ ایک سیکریفائس تھا, اور جس سے اللہ نے محبت کی, جس سے اللہ راضی ہو گیا, اور جو اللہ سے راضی ہو گئے, سبحان اللہ, وہ تو مرتبہ ہی بہت بڑا ہے نا, وہ تو بہت بڑا اسٹیٹس ہے. سر آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, نائس آف یو. تو جناب یہ آج کا ہمارا خوبصورت پروگرام جناب محترم ناصر جمال خان صاحب, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ, ان کے ساتھ تھا. مجھے تو بہت اچھا لگا, اور یہ بڑا ایک ہٹ کے پروگرام تھا جس میں انہوں نے زیادہ تر جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنا جو رشتہ ہے وہ مضبوط کریں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انہوں نے ایک پاتھ وے ہمیں دیا ہے, راستہ دیا ہے, اس کے اوپر چلیں گے تو یقیناً آپ کا رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا. اللہ کی مخلوق سے پیار کریں اور اللہ تعالیٰ آپ سے بہت زیادہ پیار کرے گا. تو آپ اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا, اپنے دوستوں کا, فیملی کا, گھر والوں کا, سب کا آپ خیال رکھیں گے تو اللہ آپ پہ بڑی مہربانی اور ہمیشہ رحم فرمائے گا. غفور الرحیم ہے وہ, رحمان الرحیم ہے وہ, اور ہمیں اس کی ہمیشہ رحمت کے ہم طلبگار ہیں, اور ہمیں یقین ہے کہ وہ ضرور ہم پہ رحمت فرمائے گا.
تو آج کے اس پروگرام کا جناب وقت یہیں پہ ختم ہوتا ہے. میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ کسی پروگرام میں کسی اور میل فیمیل لرنر لائر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. لہٰذا اس وقت تک اجازت. اللہ حافظ. فی امان اللہ.